السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ قرآن حکیم کے 18ویں پارے سے 5 پیغامات پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم کے 18ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہی ہے، کونوا من المؤمنین المفلحین، اے لوگو تم کامیاب ایمان والوں میں سے ہو جاؤ۔ جب آپ 18واں پارہ اٹھائیں گے، 18ویں پارے کی پہلی آیت آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والے کون ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند پہچان اور چند اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ انہی اوصاف میں سے ایک صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب کون ہے؟ جو اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی فہرست میں وہ لوگ داخل ہیں جو اپنے مال کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چونکہ ماہ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ کی ادائیگی اور دنوں کے مقابلے میں اس میں زیادہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے 2 باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو یہ چیز آپ کے سامنے ہو کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا تو بینک بیلنس میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا پھر سونے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یا پھر شادی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو جو اس کا شرعی جو نصاب ہے وہ نصاب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ سال اس پر گزر جائے، سال اس پر گزرنا چاہیے۔ بینک بیلنس آپ کے پاس ہے، 1 لاکھ روپے میں 2.5% آپ کو نکالنا ہے، یعنی 2,500 آپ نکال کر کے اللہ کے راہ میں آپ دے دیجئے۔ سونا آپ کے پاس موجود ہے زیورات کی شکل میں، گھر کی خواتین کے پاس زیورات ہیں، زیور کے اندر آپ دیکھیں 7.5 تولہ اگر پہنچ گیا ہے، 7.5 تولہ ہے یا 7.5 تولہ سے اگر زیادہ ہے تو آپ اس کا کیرٹ پتہ کریں، سونار سے بات کریں، اور سونار سے بات کرنے کے بعد جو ایکچول میں جو سونا ہے اگر وہ 7.5 تولہ کو پہنچ رہا ہے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں 2.5% آپ کو یا تو سونے کا سکہ یا پھر سونے کی کوئی زیور یا پھر اس کی قیمت آپ نکال کر کے دے دیں۔ ایسے ہی چاندی 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں بھی آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ چیزیں ہیں جس کا زکوٰۃ ہم اور آپ نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ممبئی کے اندر آپ بزنس کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، اور آپ اس مقصد سے خریدے ہیں کہ آپ کو سیل کرنا ہے آگے، آپ بزنس کر رہے ہیں۔ آپ کوئی زمین خریدے، اس پر سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد وہ بکا نہیں ہے، آپ اس مقصد سے خریدے تھے کہ آپ کو بزنس کرنا ہے، آگے سیل کرنا اس کو، لیکن بکا نہیں ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ آپ دیں، تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں آپ بیٹھا لیجئے، اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے جملے سے سامنے والے کو آپ کسی بھی انداز میں تکلیف نہ پہنچائیے۔ آج ہوتا کیا ہے بھائی، آج یو پی سے، بہار سے، بنگال سے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن ایک لمبا سفر طے کر کے ممبئی کا سفر کرتا ہے، ممبئی آتا ہے، ایک صاحب 100 روپیہ چندہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد سامنے والے کو ہزاروں باتیں سنا دیتے ہیں، ہزاروں باتیں، چور، بیمان، ڈاکو، فراد، نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں بھائی۔ ایک عالم دین اگر یو پی سے چل کر کے آپ کی مسجد میں اگر تعاون کے لیے آیا ہے تو وہ اپنے جیب کے لیے، اپنے ذاتی طور پر زکوٰۃ وصولنے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی ادارے سے آیا ہے، کسی دعویٰ سینٹر سے آیا ہے، کسی مدرسے کے تئیں زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تعاون کے لیے آیا ہے، وہ اپنے لیے نہیں آیا ہے بھائی۔ لہٰذا جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے جملے سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ سامنے والا اگر آپ کے پاس آ رہا ہے، زکوٰۃ کا مال آپ سے وصول رہا ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ کا مال دے کر کے آپ احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے یہاں آئے ہو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر کیا فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن سے زکوٰۃ کا مال زبردستی لیا جائے، بھائی نصاب کو پہنچ گئے زکوٰۃ دے دو، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کی نصاب آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے آپ کے پاس نہیں ہے مت دیجیے، لیکن کسی عالم دین کو، کسی مسافر کو، کسی معامن کو جو کسی مدرسے سے آیا ہے، اپنے الفاظ سے آپ اسے تکلیف مت پہنچائیے۔ 18ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے
आक़िबतुज़्ज़ालिमीन क़रीबा। अगर कोई जालिम है तो उसका अंजाम, उसका इबरतनाक अंजाम बहुत ही करीब है। कोई जालिम है तो उसको मिटना है, कोई जालिम है तो उसकी तबाही एक दिन आकर के रहेगी। भाई तारीख़ इंसानी में हमने और आपने बहुत सारे जालिमों को देखा है। तारीख़ इंसानी ने फ़िरौन जैसे जालिम को देखा है, तारीख़ इंसानी ने नमरूद जैसे जालिम को देखा है, तारीख़ इंसानी ने कारून जैसे जालिम को देखा है। अंजाम क्या हुआ भाई? 18वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कौमों का जिक्र किया और उसके बाद फरमाया, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल अम्मा कलील, आप इनसे कह दीजिए तुम्हारे पास जो दौलत है, जो हुकूमत है, आज जो तुम्हारे पास जाहो मनसब है, अम्मा कलील, ये चंद दिन का सामान है, मामूली सा है, थोड़े दिनों के लिए है। कितना जुल्म करोगे, कितना रियाया के ऊपर, आवाम के ऊपर जुल्म ढाओगे, कितनी बेईमानी करोगे, कितना लूट घसूट करोगे। अम्मा कलील, ये चंद दिन का ये सामान्य ज़िंदगी है, जितना जुल्म ढाना है ढालो, तुम्हारी भी तबाही, तुम्हारी भी बर्बादी एक दिन आकर के रहेगी। तो जालिम को मिटना है, जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, जुल्म की रात को ढलना है। इसी तरीके से हमारे और आपके लिए 18वें पारे के अंदर तीसरा मैसेज ये है, अहसिनुज़्ज़न बिइख्वानिकल मुमिनीन वल मुमिनात। आप अपने ईमान वाले भाइयों के तई, ईमान वाली ख़वातीन के तई आप हुस्न ज़न रखें, उनके बारे में आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 18वें पारे के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसे हम और आप वाक़ई इफ़्क के नाम से जानते हैं। और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे के अंदर, जिसे ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ के नाम से जाना जाता है, ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना होना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के दरमियान कुरान अंदाज़ी किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम निकलता है। अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ में शरीक होते हैं और मामूली से लड़ाई के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हुई। ग़ज़वे से जब वापस हो रहे थे तो मदीना के रास्ते पर एक जगह मुसलमानों ने क़याम किया, काफ़िले ने पड़ाव डाला। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए किसी ज़रूरत के तहत काफ़िले वालों से हट करके बाहर जाती हैं और जब वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके गले के अंदर जो हार था वह हार कहीं टूट करके गिर गया है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस हार की तलाश में दोबारा उसी रास्ते पर जाती हैं और हार तलाश करते करते जब वहाँ से वापस आती हैं तो क्या देखते हैं कि सारा काफ़िला जा चुका है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस मौके पर वहीं पर बैठ जाती हैं कि जाहिर सी बात है काफ़िले वालों को जब ये पता चलेगा कि मैं नहीं हूं तो तलाश करते हुए इसी जगह पर वापस आएंगे। अच्छा, उतने में एक सहाबी हैं सफ़वान इब्न मुअत्तल। सफ़वान इब्न मुअत्तल जो है काफ़िले से एक दिन पीछे रहा करते थे, वो पीछे रहा करते थे और जहां काफ़िला पड़ाव डालता था पीछे पीछे आते थे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का सामान गिर गया हो, किसी का सामान छूट गया हो, वो सामान ले करके फिर काफ़िले वालों से मिलते थे। सफ़वान इब्न मुअत्तल जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी हुई हैं। बहरहाल सवारी को आगे बढ़ाया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सवारी पर सवार किया और सवार करने के बाद सफ़वान इब्न मुअत्तल नकील थामते हैं और ले करके काफ़िले की तरफ, मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम काफ़िले के साथ चल रहे हैं। उतने में सफ़वान इब्न मुअत्तल अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ले करके काफ़िले से जा मिलते हैं और उस काफ़िले के अंदर मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई भी मौजूद था। जब उसने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को और सफ़वान इब्न मुअत्तल को सबसे हट करके आखिर में आते हुए देखा, उसने लोगों के तई, लोगों के ज़हन दिमाग को भरना शुरू कर दिया। कहा आखिर मामला क्या है? अम्मा आयशा अकेले आ रही हैं, सफ़वान इब्न मुअत्तल के साथ हैं, नऊज़ बिल्लाह तरह तरह की तोहमत और इल्ज़ाम लगा करके अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बदनाम करने की कोशिश किया। बहरहाल उसकी इस नापाक की कोशिश का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे सहाबे किराम, मिस्ता इब्न असासा, हमना बिनते जहेश, हस्सान इब्न थाबित, यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी और औरत से शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सहाबे किराम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उस इल्ज़ाम के तई वो हुस्न सू के, बदगुमानी के शिकार हो गए। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम की आयत नाजिल की, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात का ऐलान किया कि अम्मा आयशा बरी हैं, उनकी इस्मत व पाक दामनी का सबूत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया से कुरान की आयत नाजिल करके कर दिया। और उसके बाद ईमान वालों को नसीहत किया, ईमान वालों को नसीहत किया, ऐ ईमान वालों
ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تمہارے سامنے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسی باتیں کی گئیں تو اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم نے اپنے دل کے اندر اچھا خیال کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہی ہمارے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کے بارے میں، اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں، اپنے ایمان والی کسی خاتون کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی والی بات، کوئی بری بات آپ کو سننے میں آئے تو آپ اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن پیدا کریں، اپنے ذہن کے اندر آپ سوچ کو آپ بدلیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو، ہاں حقیقت سامنے آ جائے تو اور بات ہے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر ایک عام ایمان والے شخص کی بات تو اپنی جگہ، کسی عالم دین کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کہیں سننے میں آتی ہے تو عوام کا حال یہ ہے اس کو اتنا اچھالتے ہیں کہ اس عالم دین کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حسن ظن پیدا کیجئے، وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِإِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا میسج یہ ہے، تزوجوا فإن الزواج سبب للغنى، آپ شادی کیجئے، شادی جو ہے یہ مالداری کا ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر والدین کو نصیحت کیا کہ تم اگر تمہارے ماتحت یتیم ہیں، غریب بچے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اگر آپ ماں باپ ہو تو آپ اپنے بچوں کی آپ شادی کرو، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ان یکونوا فقراء، اگر غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بات نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ اچھا، ہمارا سماج کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ آج ہمارا حال یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے، جب شادی کی بات آتی ہے بھائی لڑکا سیٹ ہو جائے، کوئی اچھی جاب مل جائے، بزنس لائن اس کا کلیئر ہو جائے، پڑھائی اس کی کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ہم کریں گے۔ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی چل رہا ہے بھائی ہمارے سماج کے اندر۔ والدین کو نصیحت ہے، اگر بیٹا بالغ ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی آپ کر دو، لیکن تعلیم کو لے کر کے، فقر و فاقہ کو لے کر کے ایک چیز اور ہے، آج ہم نے شریعت اسلامیہ نے شادی بیاہ کے معاملے کو بالکل آسان بنایا ہے بھائی، لیکن آج ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقے کو اپنا کر کے ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے بارے میں سوچنا اس لیے گناہ ہے بھائی۔ شادی کے لیے سوچ لیا ہے تو اب اس کے لیے ایک الگ سر درد ہے، ایک الگ ٹینشن ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں کم از کم 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا انتظام کرے، اس کے بعد پھر شادی کے بارے میں سوچے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم کہتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر یقین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کے بعد اس جوڑے کی برکت سے تمہارے اندر برکت اور تم بے نیاز کر دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ لیکن ایک بات اور قابل غور ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حال صرف عوام کا ہے، یہ حال صرف عوام ہی کا نہیں ہے بھائی، عالم علماء کا بھی یہی حال ہے، آج ہمارا حال بھی یہی ہے، اہل علم کی جماعت کا بھی یہی حال ہے بھائی۔ اللہ کی ذات پر وہ یقین ہمارا نہیں رہا، وہ ایمان ہمارا نہیں رہا، آج سب کا معاملہ یہی ہے۔ 30 سال 40 سال ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سماج کے اندر جو فتنے فسادات پائے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں شادی میں تاخیر کا ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ بہرحال چوتھا میسج یہی ہے کہ اگر بلوغت کو پہنچ جائیں تو شادی میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کی جائے۔ اسی طریقے سے پانچواں اور آخری پیغام یہ ہے، اے انسان لا تغفل عن الساعة العظیمہ التي يتمنى الكافر فيها الرجوع الى الدنیا۔ اے انسان، یہ موقع آج تیرے پاس ملا ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، رمضان کا یہ قیمتی مرحلہ، یہ قیمتی لمحات، ان کا استعمال تو صحیح طریقے سے کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کا ٹائم آئے، اور موت کا جب ٹائم آئے، ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے، اس موقع پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرے، رب ارجعون، اے پروردگار تو مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان سے میں باز آ جاؤں، نیک کام کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کافروں کے بارے میں کہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی ناشکری کرنے والا جب موت کا ٹائم آتا ہے، اس موقع پر اللہ سے تمنا کرتا ہے، رب ارجعون، پروردگار تو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، عمل صالح کر لوں، فیما ترکت۔ دنیا کے اندر بلایا جاتا رہا دین کی طرف، شریعت کی طرف، ایمان کی طرف، لیکن اللہ میں غافل تھا، نمازوں سے غافل تھا، روزوں سے غافل تھا۔ اے اللہ ایک چانس اور دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی زندگی اسی خواب و خیال میں گزر جائے، دنیا کو بنانے سنوارنے میں گزر جائے، اور ہم آخرت کی تیاری نہ کر سکیں۔ اور آیت کریمہ کے اندر ایک چیز قابل غور ہے، کافر جو ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا گنہگار جو تمنا کرے گا، کہے گا لعلی اعمل صالحا، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے عمل کرنے کا موقع دے دے، اے اللہ تو مجھے عمل صالح کرنے کا موقع دے دے۔ عمل کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے۔
ایسا عمل جو صالح ہو، اور عمل صالح وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کا وہ طبقہ جو 20 رکعت تراویح کو سنت رسول کا نام دے کر کے 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ عمل صالح وہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے ہو، جس کا ثبوت نبی کی حدیثوں سے ہو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اور جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو، پھر ایسا عمل صالح نہیں ہے۔ ایسا انسان مرنے کے بعد تمنا کرے گا لعلی اعمل صالحا، پروردگار ایک چانس اور دے دے، دنیا کے اندر جانے کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، وہ ٹائم ہمیں اور آپ کو دیکھنے کا موقع ملے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کے محبوب اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہم اور آپ اپنا نام درج کرا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔